امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہے، امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، وہ جن کی اقتداء میں علی جیسے نوازی ہوں، وہ جن کی اقتداء میں یہ ایک گاڑی ہے RID نمبر ہے اس کا اور 200 RID 230 نمبر ہے، یہ چیز بھائی کی بھی ہے، ان سے گزارش ہے یہ راستے میں کھڑی ہے آپ اسے سائن بھی کر لیں۔ RID 230 نمبر یہ گاڑی ہے اور جس بھائی کی بھی ہے یہ اسے راستے سے ہٹا دیں، جو حضور والا کے منظور نظر ہے صوفی شاہ روکی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں اپنے گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب مشتاق احمد فرمائیں۔ جب تک وہ تشریف لاتے ہیں وہ خلیفہ صاحب تشریف لائیں گے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ سب دوست بابا بلند درود پاک نوید کرے، اللہ پاک آپ کی حاضری اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا
इमामी बाप ये जो दरवाज़ों के बिल्कुल सामने बैठे हैं, गुजारिश दाएं बैठ चुके, आज जुमे का दिन है, ऐसा मामला नहीं कि बाद में फिर अगर किसी को उठाना पड़े तो आखिर में मस्जिद में इधर करें उधर ये भगदड़ मच जाती है। बाप थोड़े थोड़े जो है ना साइडों पे बहुत सारी जगह है, ये दरवाज़ा छोड़ के साइडों पे इस साइड पे भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ जगह है, कोशिश करें कि इसको भी पुर कर दें। और दरवाज़ा जब ये हाल भर जाए मस्जिद का तो उसके बाद आप अहबाब बेशक बनाते में सैन में भी बहुत जगह है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वक्त मुकर्रर में जुमा होगा और क़िबला आलम जो है आप भी तशरीफ लाएंगे और क़िबला पीर साहब भी अपने ख्यालात से आपको महसूस फरमाएंगे। आज की ये जो ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस है ना, इसका एक सबक ये भी है जो मैं अपने नाक़ुसुल इल्म और अकल के मुताबिक समझाऊं। क़िबला पीर साहब का मंजूर जो है ना आपके सामने आपके पेश नजर ये भी है कि इमाम अल-अंबिया ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया है कि हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रावी है, आप फरमाते हैं तो लोगों सुन लो, मेरे करीम आका ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के ऊपर वाजिब है कि वो अबू बकर के एहसानों के बदले में शुक्र अदा करें। और ये वाजिब है उम्मत के ऊपर के अबू बकर के एहसानों का बदला। और एक हदीस मुबारक में सरकार ने फरमाया कि तुम सबके जिसने मेरी जात पे कोई एहसान किया है, सबके एहसानों का बदला मैंने दुनिया में उतार दिया है। एक दुआए साथ अबू बकर की है जिसके एहसानों का बदला मैं अल्लाह का नबी नहीं उतारा सका, क़यामत वाले दिन मेरा रब है अबू बकर के एहसानों का बदला उतारेगा। और जहां सरकार ने फरमाया ना अली मेरे जिस्म का हिस्सा है, हदीस मुबारक पढ़े आप, बेशुमार हदीस मुबारक है, वहीं सरकार ने ये भी फरमाया और इस हदीस के रावी खुद हजरत अली हैं। हजरत अली फरमाते हैं अबू बकर मैं आपको खबर ना दूं कि मैंने खुद करीम आका से सुना है कि ताजदार खत्मुल मुरसलीन ने फरमाया है, लोगों सुन लो, अबू बकर मेरे जिस्म में ऐसे है जैसे किसी के जिस्म में आंख होती है। अबू बकर मेरे लिए आंख की मानिंद है। और अहले इल्म बाब हैं, इंसानी जिस्म में सबसे नाजुक चीज जो होती है वो आंख होती है। आपके जिस्म पे, हाथ पे, आपकी पुश्त पे, आपकी टांग पे, आपके सर पे कहीं भी चोट लगे आप सह लेते हैं, लेकिन आंख के अंदर तो मामूली सा तिनका भी आ जाए आंख से आंसू आ जाते हैं। ताजदार कायनात ने गोया ये बयान किया है कि अबू बकर को जितना आंख में एक मामूली का आए तो तकलीफ होती है, आंख बरस पड़ती है। ऐ मेरी उम्मत अबू बकर को इतनी तकलीफ भी नहीं देना, अबू बकर मोहम्मद की आंख है, अगर अबू बकर को तकलीफ हुई तो मेरी आंखें बरस पड़ेंगी। इसीलिए फरमाया लोगों सुन लो, अबू बकर मेरे लिए मेरी आंखों की तरह है, मेरी आंखें अबू बकर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्थाने को तासुबे क़यामत का मुदाम फरमाए कि पीर साहब के फैज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए, जिन्होंने हमें और कहते ना कि लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिसकी बांह फड़ दे उसकी छोड़ दे नहीं। ये आपका एहसान है, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारे लिए ये मरकज भी कायम किया है और इस मरकज के अंदर सालाना ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस करा के पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में ये पैगाम दिया जाता है। हम नक्शबंदी है, हम रसूलुल्लाह के सारे सहाबा को मानते हैं, लेकिन जिस तरह सरकार ने फरमाया लोगों सुन लो, अबू बकर से अफजल किसी बंदे पे ना सूरज तलू हुआ है ना गरूब हुआ है। मेरी उम्मत में सबसे अफजल अंबिया रुsul के बाद अगर कोई जात है तो वो जात जनाब अबू बकर की है। और इस हदीस के रावी मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल में इसको कोट किया है। इस हदीस के रावी भी खुद हजरत अली है। हजरत अली फरमाते हैं लोगों में तुम्हें बता दूं इस उम्मत का सबसे बेहतर फर्द कौन है। तो ताबीन ने पूछा है मौला मुर्तजा बताएं, आपने फरमाया इस उम्मत का सबसे अफजल फर्द मेरे नबी का यार अबू बकर है। मेरे नबी का यार यारे रार यारे मजार अबू बकर है इस उम्मत का सबसे आला फर्द। और लोगों ने पूछा क्या वजह, आपने फरमाया इसलिए मैंने बड़ा गौर किया, मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ये मामला समझ आए
کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں حضور نے جو کہ خلافت کا جو حقدار ہے وہ بکر کیسے بن گیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے فوراً ذہن میں آیا نبی علیہ السلام بیمار جب ہوئے مرض وصال میں تو زور کا وقت تھا، ہم انتظار کر رہے ہیں نماز کون پڑھائے؟ ابو حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، سرکار نماز کس نے پڑھانی ہے؟ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کون پڑھا سکتا ہے؟ میری امت کو کہو ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھے، زور عصر مغرب عشاء فجر، حتیٰ کہ محدثین فرماتے ہیں 17 نمازیں رسول اللہ کی حیات طیبہ میں خود جناب ابو بکر نے امت کی امامت کرائی ہے، اور سرکار دیکھنا چاہتے تھے میری امت کس طرح ابو بکر کے اوپر متحد ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ نے مصلح دیا ہے ہم نے اسے دنیا کا حکمران نہیں بنا دیا، ہم نے خلیفہ نہیں بنایا، خود رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی غلامی میں اس مرکز کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ مشتاق احمد فاروقی صاحب سے ٹائم کے مختصر ہے، آپ تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام میزان محبت کے ساتھ میں لیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جدڑ بھی منگ لئیے انکار حضور نکل دے سورب جی نال جو بھی منگیے جدڑ بھی منگ لئیے انکار حضور نکل دے سورب دی نال سامائی دے اقدار حضور نکل دے کسے ویلے بندے بنا دربار حضور نکل دے نتک جی سودائے ادھار حضور نکل دے نتک دی سودائے ادھار حضور نکل دے اگے سب دے غار دے وچ یارو پیا وانگ دیوار کھلوے رج ویکھے یار دا چہرہ تے نہ تاک اکھیں دے ڈھوے لے کے پانی حاکم ہنجواں دا پیا مکھ اپنے نوں دھوے تے آکھے سب انسان ہو جاوے پر یار کچھ نہ ہووے آکھے سب انسان ہو جاوے پر یار کچھ نہ ہووے دل میں کسی کو بسایا جائے گا دل میں کسی کو بسایا جائے گا عشق رسول پاک کو بنایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے
سارے یار حضور دے سونے نے پر ہمارے یار دیاں کیا باتاں نے. یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں سرکار کا خود فرمان ہے کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. سارے ہی اعلیٰ ہیں، سارے ہی عرفہ ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن جو شان اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی. اور ایک بات کر کے میں برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر افتخار احمد زیدی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ بہت سارے ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے اور ہمارے عقائد کا بھی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے صحابہ میں تابعین میں تبع تابعین میں ہر ایک سے نبی اور رسولوں کو چھوڑ کے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، تو اس میں یہ ہمارے کوئی دین ایمان کا تو معاملہ ہے ہی ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک بار بہت سارے صحابہ کی جماعت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سرکار تبلیغ رسالت کے لیے تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، جوان ہیں. آپ فرماتے ہیں میں بار بار اکابر صحابہ سے آگے بڑھ کے سرکار کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتا. تو ایک بار ایسا ہوا خود تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ نے رک کے مجھے فرمایا اے ابو درداء تجھے کیا ہو گیا ہے، اس شخص سے آگے کیوں آ رہا ہے جو نبیوں رسولوں کے بعد میری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے، امام الانبیاء نے خود فرمایا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو حضرت علی نے بھی نقل کیا ہے کہ خود سرکار نے فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو میری امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل و اعلیٰ پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ابو بکر سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نقشبندیوں کے سردار بھی جناب ابو بکر صدیق کے ہیں. ہمارے فیض کا منبع اور سلسلہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے. چونکہ وقت اتنا ہی ہے، مختصر ہے، آپ کتب حدیث کو دیکھیں نا، آج بھی حدیث کو بھی دیکھیں اور آج بھی دیکھیں، بچپن سے لے کے آج دن تک جہاں سرکار دکھائی دیں گے وہاں ابو بکر ہے. میدان ہو، غار ہو، مزار ہو، آج تک صبح قیامت تک. حضرت انس فرماتے ہیں ایک بار امام الانبیاء اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ایک طرف دانی صاحب پہ جناب ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں صاحب پہ جناب فاروق اعظم ہے، اور فرمایا اس منظر کو یاد رکھ لو جب قیامت کا میدان سجے گا، میدان محشر ہوگا اور قبریں کھلیں گی تو ہم جب قبر سے باہر آئیں گے میرے دانی طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا. یہ منظر یاد رکھ لو، ہم ایسے ہی آئیں گے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی. میں اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ، یہ ہمارے سینئر ہیں، بہت اعلیٰ خطیب ہیں، گزارش کروں گا ملک پاکستان کا بھی سرمایہ ہے اور اس دربار شریف کا بھی سرمایہ ہے اور ہم پیر بھائیوں کو ان پہ فخر ہے. میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں حضرت علامہ پروفیسر افتخار احمد زیدی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے محسوس فرمائیں گے. حضرت کے آمد سے پہلے پھر میں بار دیگر کہوں گا کہ دائیں سائڈ بھی اور بائیں سائڈ بھی صفوں کے اندر کافی جگہ ہے، دروازے نہ بند کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہ ہو. آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جمعے کا ٹائم بھی ہے. اور سب بھی بھائیوں سے میری ایک گزارش ہے، حضرت صاحب تشریف فرمائیں آپ کے سامنے، یہاں سے ٹائم دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مرکز میں آپ کو ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے. ٹائم دیا جائے گا اور ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو سنت کے لیے ٹائم دیا جائے گا. حضرت صاحب کی موجودگی میں سنتیں اس وقت پڑھیں جب یہاں سے اعلان ہوگا. ابھی آپ کوئی اس کونے میں کوئی باہر سنتیں اگر ادا کریں گے تو اس طرح محفل کا رنگ نہیں بنتا. کوشش کریں سنتیں اس وقت ادا کریں جب پیر صاحب قبلہ اعلان فرمائیں گے. تو کوشش کریں اس جگہ کو پر کر دیں. خلفاء رات سے پھر گزارش ہے، یہ بات حاج صاحب ہے، آپ جو ہے نا آپ سارے احباب ایک بار آگے آ جائیں. بعد میں یہ پتا ہے خطیب صاحبان کو بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے کہ اٹھیں ادھر ادھر آگے تشریف لے. زمین صاحب آپ بھی تشریف لیں، آپ آگے
بار بار اعلان اچھا نہیں ہوتا کہ آپ حضرت صاحب حکم دیں اور آپ بیٹھے. خلفاء سے گزارش ہے آپ آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گلی گلی نگر نگر آپ سب سے کہہ رہا ہے ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. مرچی دربار علیہ موڑا شریف، علیہ موڑا شریف، علیہ موڑا شریف. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا الصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی ارسلہ اللہ للناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اسلیل بالبار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ العظیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سفیر عشق مصطفیٰ، پیکر اخلاص و وفا، منبع جود و صفا، شہزادہ یوسف برا، ولی عہد مرکزی دربار علیہ مولا شریف حضرت امام پیر احمد فاروق زاہد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، پروردہ آغوش ولایت شہزادہ والا شان ولی گلشن مولا شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ زاہد قاسم صاحب المعروف غزنی بادشاہ دامت برکاتہ القدسیہ. اور انتہائی قابل سر تعظیم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ باوقار روحانی اور ایمانی اجتماع گلشن موڑا شریف زاہد آباد ترنول میں انعقاد پذیر ہے، اور ہم تمام لوگ اس بابرکت محفل کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 22 جمادی الثانی 1442 ہجری ہے. آج سے 14 صدیاں قبل 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو سید المتقین اصدق الصادقین تاجدار صداقت یار غار و یار مزار رسول صدق و وفا کے عظیم مینارہ نور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے زاہد آباد شریف ترنول میں یہ روحانی اور ایمانی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب نے انتہائی حساس موضوع پہ اور اس دور کے اندر یہ ضرورت بن چکی ہے، بلکہ میں اسے ضروریات دین میں سے سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ اتنا عظیم الشان یہ پروگرام کر کے اہل سنت کا سینہ چوڑا کر دیا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو صحابہ کی ایک محبت ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں، ان عقائد کی حفاظت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر وہ دیکھنے کے اندر مل رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر کائنات ارضی کے اندر رسالت کے مقدمہ کو مضبوط کرنے کے لیے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات کے ساتھ ہماری دلی محبت بھی ہونی چاہیے، اور نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے ہر صحابی کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ پاکیزہ اور ہر قسم کی گرد و غبار سے پاک ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل رب کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو آقا کریم کے 1.25 لاکھ کے قریب جو صحابہ کی جماعت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس جماعت کے اندر رب کائنات نے جس ہستی کو سب سے بزرگی، سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عظمت، تقوی و طہارت کا جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ حضور قبلہ عالم آپ تشریف لا رہے ہیں، تمام آپ رستہ بھی چھوڑے اور استقبال زینت المشائخ، فخر المشائخ، تاجدار علم ولایت، سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف، حضور قبلہ عالم آپ محفل کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد حضور قبلہ شہزادہ صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا۔ حضور قبلہ عالم آپ اپنے دعائیہ کلمات سے آج کے اس روحانی اور ایمانی اجتماع کا اختتام فرمائیں گے۔ آج بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اظہار یکجہتی کشمیر بھی منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی فلسطین ہو، کشمیر ہو، اور ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ بھی اس وقت انتہائی جو ہے وہ سنگین حالات سے گزر رہا ہے۔ تو تمام جو ہے وہ دعائیں آج کشمیر، فلسطین اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضور قبلہ عالم فرمائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے بندہ محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکم ابی بکر مشکور ہو واجب علی کل امتی۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میری ذات سے بھی آپ محبت کرتے ہو، میرے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہو، دین سے بھی تمہاری محبت ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں جب اس کائنات عرضی کے اندر دین کی دعوت لے کے آیا تو سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ پڑھ کے میری تصدیق کی، میرے اوپر ایمان لے کے آیا، اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس شخص نے میرے ساتھ سائے کی طرح ایک ایک لمحہ گزارا ہے، لوگوں کو میری امت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آقا کریم کی یہ حدیث مبارکہ ہر شخص اسے جانتا ہے، ہر شخص اس حدیث کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ آقا کریم نے واضح طور پہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں میرے اوپر جس شخص نے بھی احسان کیا، وہ شخص اگر میری صحابیت کے اندر تھا، میری اہل بیت کے اندر تھا، میری ازواج کے اندر تھا، میرے رشتہ داروں کے اندر تھا، میرا بچپن کا دوست رہا، میرا تجارت کے اندر کوئی اس کے ساتھ تعلق رہا، لوگوں یاد رکھو میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ اسے کائنات کے اندر ادا کر دیا ہے۔
سوائے ابو بکر کے احسانات کے، اس لیے کہ ابو بکر کے مال نے، ابو بکر کی صحبت نے، ابو بکر کی جان نے مجھے اتنا فائدہ عطا فرمایا ہے کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب خود عطا فرمائے گا۔ یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ رب کائنات کے محبوب کریم بھی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں جہاں میری محبت رکھو گے، میرے احسانات کو یاد رکھو گے، کائنات کے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ محمد عربی چکا کے جا رہا ہے۔ سوائے ابو بکر کے احسانات میرے اوپر بھی ہے، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے اوپر بھی ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امت۔ لوگوں یاد رکھو ابو بکر کی محبت بھی تمہارے اوپر واجب ہے، ابو بکر کا شکر ادا کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ ہمارے اندر اختلافات بڑھ رہا ہے، ہر کوئی پیمانہ لیتے کوشش یہ کر رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کوئی ایسا ہمیں کمزور قسم کا کہیں تاریخی حوالہ مل جائے کہ ہم ابو بکر کی شان، ابو بکر کا مقام اور ابو بکر کی افضلیت کے حوالے سے انگلی اٹھا سکیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اور یہ ایک بڑا سادہ سا آپ لوگوں کے سامنے میں ایک جو ہے وہ دعوتی اور فکری جملہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ابو بکر خلیفہ بن کے افضل نہیں ہوا، ابو بکر خلیفہ بن کے افضل نہیں ہوا، ابو بکر افضل تھا تو خلیفہ بنا۔ ابو بکر، یار بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار میں جو ہے وہ جہاں پہ بندہ جو ہے وہ اس کو پہلے مقام ملتا ہے، اس مقام کی وجہ سے اسے عزت ملتی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر، یہ لوگ آپ دیکھیں کہ جب یہ عہدے سے اترتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور عہدے سے پہلے بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ گویا یہ لوگ جب انہیں عہدہ ملتا ہے تو انہیں عزت ملتی ہے، لیکن عہدے سے پہلے ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ وہ عزت ان کو اس عہدے تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اور کائنات عرضی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو چار خلفاء ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کو جو مقام ملا ہے، ان کو جو خلافت ملی ہے، ان کو جو حیثیت ملی ہے، ہر ایک کو اپنے مقام کے مطابق آقا کریم کی وصیت کے مطابق ان کو یہ مقام ملا۔ آج میرا نعت خان، میرا خطیب، میرا قوال اگر حضرت علی کا پہلا نمبر شہادت کرنے پہ لگا رہے تو رب کے قرآن کو کدھر چھوڑیں گے، جہاں رب کائنات کا قرآن جو فرماتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر تو غمگین کیوں ہوتا ہے؟ میرے بعد تو ہے، تیرے بعد ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں لفظ حزن آیا ہے، لفظ خوف نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ جب جادوگروں کے مقابلے میں نکلے تو 1,60,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آیا، فرعون لے کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے لا تخف موسیٰ، موسیٰ خوف نہ کر۔ رب کائنات فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میرے بندوں پہ خوف نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب تو اپنے اس ساتھی سے کہہ دے کہ لا تحزن، خوف کی بات نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں ہو، خوف ہوتا ہے جو انسان کی اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ حزن ہوتا ہے جس کے اندر اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی اور وجہ سے انسان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں اس آیت کے اندر لفظ حزن بیان کر کے ابو بکر کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہوں کہ ابو بکر کو غار کے اندر بھی اگر ڈر تھا تو اپنا نہیں، وہاں پہ بھی ڈر تھا تو اپنی مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں ڈر تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے تو پہلے خلیفہ بنے، علم میں سب سے افضل تھے تو پہلے خلیفہ بنے، تقوی میں سب سے اعلیٰ تھے تو پہلے خلیفہ بنے، ہر لحاظ سے ابو بکر پہلے مقام پہ تھے تو خلیفہ بنے۔ میں آپ کے سامنے یہ فکری بات کرنا چاہتا ہوں،
हमारा अकीदा कुरान और हदीस के ऊपर है, झूठी रिवायात के ऊपर, मन गलत किस्म के किस्मों के ऊपर नहीं है। आओ बुखारी शरीफ खोल के बुखारी के अंदर से पता करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रब ने शान क्या अता फरमा के रखी है। बुखारी शरीफ की जिल्द के अंदर है, हजरत अली मुर्तज़ा की कई औलादें हैं, लेकिन 5 आपके बेटे ज्यादा मारूफ और मशहूर हैं जिनसे अहले बैत तहर का खानदान चलता है। उन्हीं बेटों में से, उन्हीं औलाद में से हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। बुखारी की ये जो हदीस मुबारक में बयान करने जा रहा हूँ, इस हदीस को हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल कर रहे हैं, यार कौन मोहम्मद बिन हनफिया जो इमाम हसन के भाई है, कौन मोहम्मद बिन हनफिया जो इमाम हुसैन है, कौन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो बनु हाशिम के खानदान के जज्बो चढ़ा है। अपने वालिद मोहतरम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से ये सवाल करते हैं कि या अबी अय्युन नास खैरुन फी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, हुजूर सैयद दो आलम के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा अफजल शख्स कौन है? हुजूर के बाद इस उम्मत के अंदर बुखारी की हदीस मुबारक है, अपने अकीदे को सच्चा समझिए, अपने अकीदे को सुच्चा समझिए, अपने अकीदे को हर जमाने की जो है वो गर्दो मुबारश पाक समझो कि रब्बे कायनात ने आपके दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर का वो अकीदा रखा है जो रब ने कुरान और हदीस के अंदर हमें अता फरमाया। सवाल किया कि अय्युन नास खैरुन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद है, आका करीम के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन अफजल शख्स कौन है? या अब्बा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप मेहरबानी फरमाइए। तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हो अबू बकर। जो सबसे अफसल है वो कौन है? बुखारी शरीफ उठा के देखें। सवाल करने वाला भी खानदान अली के घर का है, जवाब देने वाले खुद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज अगर कोई 2 टक्के का खतीब, कोई नाथ खान बैठ के अपने इल्म के जोर के ऊपर आके हजरत अली के मकाम को अबू बकर के मकाम से बुलंद करे, हम तेरी नहीं मानते, हम अली की मानते हैं। हमारा अकीदा तेरे वाला अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा अहले बैत तहर वाला अकीदा है जो कुरान के अंदर हदीस के अंदर अल्लाह ने अता फरमाया। आका करीम के सहाबी हजरत अली मुर्तज़ा ने जवाब अता फरमाया, हो वह अबू बकर, वो अबू बकर है। सुम्मा काला मन, फिर सवाल किया हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने, अबू बकर के बाद को काला उमर, फिर कहा कि सुम्मा काला मन, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद फिर कौन है? कहा होगा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया आपके बेटे थे। आपने सोचा कि अगर ये पूछा कि सुम्मा मन फिर कौन, तो शायद मेरे वालिद मोहतरम किसी और का नाम ले लें और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए अकीदा बन जाए कि उस्मान के बाद जो अफसल है वो फला है, इसलिए अली ने बयान फरमाया है। हजरत अली मुर्तज़ा के बेटे सवाल की नौइयत को तब्दील कर रहे हैं। चौथा जब नंबर आता है तो ये नहीं पूछा कि सुम्मा मन फिर कौन, सवाल करते हैं, कहते हैं सुम्मा अंत, अभी फिर आप हैं। पहला नंबर अबू बकर को दे दिया, दूसरा नंबर उमर फारूक को दे दिया, तीसरा नंबर उस्मान गनी को अता कर दिया। अगर पूछा कि मन फिर कौन, तो शायद किसी और का नाम ले ले। नहीं, बेटा था, मोहब्बत थी, अकीदत थी, लगन थी, अपने बाप की वजह से होके सवाल की नौइयत बदल के कहते सुम्मा अंत, फिर आप मेरे वालिद मोहतरम कुर्बान जो अली मुर्तज़ा की आजिज़ी के ऊपर, इंतज़ारी के ऊपर, वो अली जिसके बारे में आका करीम ने फरमाया है कि लोगों अन्नज़्रु इला वजह अली की इबादत, अली का चेहरा देखना भी रब इबादत शुमार करता। हर बंदा शायद अली का चेहरा ना देख सके, हर बंदे के दिल में ख्वाहिश हो कि काश अली मेरे सामने होते तो अली के चेहरे का दीदार करके मैं भी इबादत करता। लेकिन अली का चेहरा सामने ना हो तो रब्बे कायनात ने जिस तरह अली के चेहरे को बेफैज नहीं रखा, इसी तरह रब ने अली के जिक्र को भी बेफैज नहीं रखा। अली का चेहरा देखना भी इबादत है, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र भी करते रहो, रब ये भी इबादत शुमार करो। अब वो अली जिसका जिक्र भी इबादत, जिसका चेहरा भी इबादत। आज भी देखे, सवाल किया सुम्मा अंता, ऐ मेरे वालिद मोहतरम फिर आप ही उससे अफसर। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मा अना इल्ला
रजुल मिनल मुस्लिमीन, बेटा मेरा क्या पूछता है, मैं तो मुसलमानों में से एक आम सा बंदा। कि हजरत सैयदना बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अली मुर्तजा अपना अकीदा बयान करते हैं। आज के दौर का अगर कोई शख्स अकीदा अहले सुन्नत का रख के ये बयान करता रहे, पैमाने रख के तोलता रहे कि फलाना अफसल है, फलाना अफसल है, तो मैं ये कहूंगा कि ये दीन के साथ भी गद्दारी है, अपने अकीदे के साथ भी गद्दारी है, और ये अवाम अहले सुन्नत के साथ भी गद्दारी है। अहले सुन्नत के स्टेज के ऊपर गलत अकीदा दिया जाता है, गलत फिक्र, गलत सोच पढ़ाई जाती है। आगे आइए मैं एक और बात आपके सामने करना चाहता हूँ। कंजुल उम्माल एक किताब है हदीस मुबारका की, और इसे लिखने वाले हजरत अली मुत्तकी अल हिंदी है। 16 जिल्दों के अंदर उन्होंने यह हदीस की किताब तहरीर फरमाई है। और अली मुत्तकी अल हिंदी कोई आम नहीं, बर्रे सगीर पाक और हिंद के अंदर देलवी खानदान को दीन के अंदर सनद माना जाता है। हर मकतबा फिक्र, बल्कि अहले तशय्यो भी उनकी किताबों के हवाले देते हैं। अहले तशय्यो भी उनकी जो है किताबों के हवाले देते हैं। मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दादा उस्ताद हैं हजरत अली मुत्तकी अल हिंदी। हजरत मुहद्दिस देलवी के दादा उस्ताद हैं, उन्होंने कंजुल उम्माल किताब तहरीर फरमाई हदीस की। आप उसकी 13वीं जिल्द के अंदर ये लिखते हैं कि हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम उन्हें फजर की नमाज के लिए वुजू करवाता है। वुजू करवाने के बाद जब अली फारग हुए तो इस तरह दामन फैला के अर्ज करता है, हुजूर कुछ अता फरमाए, हुजूर कुछ अता फरमाए। ये कोई आज का वतीरा नहीं है। आका करीम को वुजू करवाया हजरत रबिया ने, तो आका करीम ने फरमाया सल रबिया मांग क्या मांगता। तो बुखारी की हदीस मुबारक है, सल रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत अली के सामने गुलाम नौकर इस तरह दामन फैला के अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ अता फरमाइए। तो अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा दिए। गुलाम अर्ज करता है, हुजूर मुस्कुराए क्यों? कहा मुस्कुराया इसलिए कि बिल्कुल उसी तरह फजर का वक्त था, मैंने हुजूर को वुजू करवाया, और वुजू करवाने के बाद मैंने भी जिस तरह तू कह रहा है मुझे कुछ अता फरमाइए, मैंने भी हुजूर से यही सवाल किया था, हुजूर मुझे कुछ अता फरमाइए। क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है, तन्हाई का वक्त होता है, एक कैफियत का वक्त होता है। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि मैंने भी हुजूर से ये पूछा था, हुजूर कुछ अता फरमाइए। मैं मुस्कुराया इसलिए कि मुझे वो वक्त याद आ गया। तो गुलाम अपनी बात भूल गया, उसने कहा हुजूर फिर आप बताइए, रब के महबूब ने आपको फिर क्या अता फरमाया, आप फरमा दीजिए। चले मेरे मांगने पे एक सवाल हल हो गया, बहुत बड़ी खैरात मुझे भी मिल जाएगी, मेरा भी नाम हुजूर के मकतू में आ जाएगा। और यार अगर वो वहां ना मांगता तो आज शायद 14 सदियां गुजरने के बाद जहां अली का जिक्र हो रहा है, वहां अली के जिक्र करने उस गुलाम का भी जिक्र हो रहा है। उसने वुजू करवाया था, शायद वो ये ना मांगता तो आज उसका जिक्र कौन लेता, हदीस की किताबों में जिक्र कहाँ आता। तो उसने जब ये सवाल किया तो हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, बड़ी मजे की बात सुने, फरमाया मैंने अगर आज कोई कहे ना हुजूर की बारगाह में बहुत सारे लोग आते हैं, हुजूर दुआ फरमाए या मेरा ये मसला हो जाए, फलां हो जाए। दीन के अंदर जब इंसान किसी से ताल्लुक कायम करता है, सहाबा की जितनी भी आप उठा के देखिए, उन्होंने जब भी मांगा तो अपनी जात के लिए नहीं मांगा, उम्मत की खैर खाई के लिए मांगा। जब भी मांगा तो कोई शरई सवाल मसला उसका हल आपने मांगा। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका फरमाते हैं, अबू उमर अभी क्या मांगना चाहता है यार, सवाल कर। हजरत अली फरमाते हैं, हुजूर सवाल मेरा ये है कि अव्वल मा युबदअ यौमल क़ियामत फिल हिसाब। हुजूर मुझे ये बताएं कि जब क़यामत का दिन होगा, यौम हिसाब होगा, तो क़यामत के दिन जो हिसाब के लिए आपकी उम्मत में सबसे पहला उठाया जाएगा वो कौन होगा? आपकी उम्मत का जो पहला हिसाब के लिए उठाया जाएगा वो कौन होगा? वो कौन होगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत अली यार हर जगह पे अबू बकर मेरा पहले है, इस्लाम लाने में पहले नंबर पे, माल देने में पहले नंबर पे। तो यार मैं कहता हूँ हर घर को नापा और तोला न करो। अगर हजरत अली अपनी बारात लेके हुजूर के घर जाते हैं तो तुम्हें वहां पे बड़ी शान दिखाई देती है। सदीक़ अकबर का घर भी तो देखो जहां हुजूर खुद दूल्हा बन के जा रहे हैं। सदीक़ अकबर का बेड़ा भी तो देखो कि जहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन खुद दूल्हा बन
چھوڑ کے صدیق کے گھر جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کا مقام بھی تو دیکھو، صدیق اکبر کی عظمت بھی تو دیکھو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ علی تو پوچھتا ہے کہ حشر کے اندر حساب کے لیے میری امت میں سب سے پہلے کسے اٹھایا جائے گا؟ ہوگا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے جسے اٹھایا جائے گا۔ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے آقا کریم کو پروٹوکول کے ساتھ اٹھایا جائے اور ابو بکر اور عمر کو وہیں رہنے دیا جائے؟ کہا جائے گا ساری زندگی سائے کی طرح اپنے آقا کا ساتھ رہے ہو، آ جاؤ میدان حشر میں بھی چلو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امام زین العابدین مسجد حرم کے اندر، مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں، 2 مزار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں، 2 مزار ہیں یہاں آقا کریم کے روزے میں، تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ان کا حضور کی زندگی میں مقام کیا تھا؟ ان کا حضور کی زندگی میں وہی مقام تھا جو مقام آج ہے۔ ان کا حضور کی زندگی میں وہی مقام تھا جو مقام آج ہے۔ یار دنیا کے اندر بڑے دوست ہوتے ہیں، دوست مر جائے تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ اپنی محبتیں اور عقیدتیں نشانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دوست کی مرنے کے بعد پتہ تک نہیں ہوتا اس کی قبر کہاں پہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی آپ عرب کے اندر چلے جائیں، اگر کوئی آپ کو جانتا نہیں وہ آپ کو یا محمد کہہ کے بلائے گا یا صدیق کہہ کے بلائے گا، یا محمد کہہ کے بلائے گا یا صدیق کہہ کے بلائے گا۔ آج بھی کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ اخلاقیات کا مالک ہوتا ہے اسے محمد کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ بااعتماد ہوتا ہے اسے آج بھی صدیق کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب عطا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا ہوگا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے جو پہلے اٹھے گا، وہ ابو بکر ہے جو پہلے اٹھے گا۔ علی مرتضیٰ نے پھر فرمایا ثم ابو بکر کے بعد پھر کون اٹھے گا؟ فرمایا ہوگا عمر، وہ عمر ہے جو حساب و کتاب کے لیے اٹھے گا۔ پھر فرمایا ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا انت یا علی، پھر تیسرے نمبر پہ تو آئے گا۔ علی مرتضیٰ سوچ میں پڑ گئے۔ آقا کریم نے فرمایا علی کس سوچ میں پڑ گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب بھی ذکر فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی فرمایا، آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابو بکر کے بعد عمر تو ٹھیک ہے، لیکن عمر کے بعد جہاں میں بھی ذکر آتا ہے عثمان آتا ہے۔ آپ آج جا کے حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیے، ساری چیزیں اٹھا کے دیکھیے، جہاں ابو بکر کے ساتھ ذکر ہوگا عمر کا ہوگا، عمر کے بعد عثمان کا ہوگا، عثمان کے بعد علی کا ذکر ہوگا۔ آئے علی مرتضیٰ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ذکر فرماتے ہیں ترتیب یہ رہتے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیسرے نمبر پہ آپ نے میرا ذکر فرمایا ہے، عثمان کا ذکر نہیں فرمایا، میں عثمان کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو آقا کریم نے یہ جملہ آپ سنیں گے تو آپ کے یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا نہیں نہیں عثمان کا ذکر میں نے نہیں فرمایا، لیکن تو نے یہ پوچھا ہے نا حساب کے لیے سب سے پہلے کون اٹھے گا، پھر کون اٹھے گا، پھر کون اٹھے گا؟ وہ عثمان کا پوچھتا ہے، میری امت کا عثمان وہ ہے جو سب سے پہلے بغیر حساب کے اللہ جنت داخل کرتا ہے۔ میری امت کا عثمان وہ ہے کہ جسے رب کائنات تو حساب کے لیے پوچھ رہا ہے، عثمان وہ ہے کہ جسے رب کائنات میری امت کے اندر سب سے پہلے بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ یار آج آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آج اگر ہم صدیق اکبر کی شان نہ بیان کریں سارا پاکستان لگ جائے، سارا ایران لگ جائے، ساری کی ساری میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے ابو بکر کے ذکر کو کم کرنے میں لگ جائیں۔ تو میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، ابو بکر اس جگہ پہ رہتے ہیں، ابو بکر کا ڈیرا وہاں پہ ہے، ابو بکر کا مزار وہاں پہ ہے، ابو بکر کی قبر انوار وہاں پہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ کہتا ہے، یہ تو قرآنی اور احادیث کی روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر تو وہاں رہتا ہے۔ تیری اور میری حیثیت کیا ہے، تیری اور میری زبان کے ذکر کی لذت کیا ہے، نعت خوان کے اندر پیدا کردہ کلام کی کتنی بڑی پرواز ہو سکتی ہے، خطیب کتنے جملوں سے صدیق اکبر کی عظمت کا تذکرہ کر سکتا ہے،
رب نے صدیق کو ٹھکانہ وہ عطا کر دیا جہاں 70,000 فرشتہ صبح نازل ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو نازل ہوتا ہے۔ جو بھی فرشتہ آتا ہے جہاں آقا کو سلام کرتا ہے وہاں آقا کے غلام کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے۔ جو بھی فرشتہ آتا ہے جہاں آقا کو سلام کرتا ہے وہاں آقا کے غلام کو بھی سلام کرتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہمارے نصیب ہے کہ رب نے سلسلہ عطا فرمایا تو سلسلہ نقشبندی عطا فرمایا۔ رب کا کرم ہے کہ رب نے ہم کو عقیدہ عطا فرمایا تو سنی عقیدہ عطا فرمایا جو اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے سارے یار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ناتوانوں سے دور رہیں۔ آج کل کے اس ماحول کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف طریقوں سے اپنی اپنی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمبر کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ کوشش کر کے ان کا نمبر پیچھے لے کے جائے۔ نہیں، ابو بکر وہ ہے جو امامت میں بھی پہلے نمبر پہ ہے، جو تقوی میں بھی پہلے نمبر پہ ہے، جو طہارت میں بھی پہلے نمبر پہ ہے۔ اور یہ علی المرتضیٰ کی روایت ہے کہ ما ولد فی الاسلام مولودا ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر، کہ لوگوں اسلام کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو ابو بکر سے زیادہ اطہر ہو، ابو بکر کے زیادہ ازکا ہو، ابو بکر کے زیادہ افضل ہو۔ اسلام کے اندر نہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آئے گا۔ اس لیے رب نے ابو بکر کو یہ شان بھی عطا کی ہے، ابو بکر کو یہ مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ تمام احباب صفوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے۔ نماز جمعہ کے بعد حضور قبلہ عالم اپنے نورانی اور ایمانی خطاب سے دعا سے اس محفل پاک کا اختتام ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ کائنات